الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی توفیق و مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کی سورہ احزاب کی ایک آیت اور ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ رب العزت اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی صفت کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا. دیکھیے آپ کے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ نبوت نہیں دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آپ کے بعد نبی بن کر آئے. وہ نبی تو پہلے بن گئے تھے اور آپ سے بہت پہلے تھے، 600 سال پہلے، اور اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا تو وہ آسمانوں پر زندہ ہیں. یہ نہیں کہ وہ فوت ہو گئے اور دوبارہ نبی بن کے آ رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ کوئی نبی فوت ہو جائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ نبی بن کر آئے تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہے. تو وہ فوت نہیں ہوئے، ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ زندہ ہیں اور
جب زندہ ہیں تو ان کی نبوت وہی پرانی والی چل رہی ہے، وہی برقرار ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایسا بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں کہ نبی نہیں بنے گا، تو نبی نہیں آئے گا کا مطلب یہ کہ نئی نبوت کسی کو مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، پرانی نبوت کے ساتھ ایک ہی پیغمبر زندہ ہیں، وہ آئیں گے آپ کے بعد، اور ان کا انتقال ہوگا اور آپ ہی کے روضے مبارک میں وہ مدفون ہوں گے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، کہ بہت سے مسلمانوں کو یہ لوگ شک شبے میں ڈالتے ہیں کہ جی وہ بھی تو بعد میں آ رہے ہیں، نبی ہیں، تو اگر ایک نبی اور آ گیا تو کون سی قیامت آ گئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میرے بعد بہت سارے لوگ نبوت کے دعوے کریں گے، مختلف تعداد بتائیے، 30 بھی بتائیے، 70 بھی بتائیے۔ بہرحال محدثین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی حتمی تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تعداد کے پیچھے مت پڑو کہ کتنے نبی آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جھوٹے نبی، ان کی تعداد حتمی طور پر نہیں معلوم، آتے رہیں گے مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں ہوئے اور ہوتے رہیں گے، ابھی اور بھی آئیں گے، بہت سارے پیدا ہوئے۔ لیکن یہ جو قادیانی فتنہ ہے، یہ عام جو دوسرے نبوت کے مدعی جھوٹے پیدا ہوئے، یہ ان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور بھی پیدا ہوئے ہیں پہلے، آئندہ بھی ہوں گے، لیکن وہ صرف جھوٹے مدعی بنے، ان کا فتنہ اتنا پھیلا نہیں، اور وہ اتنے منظم نہیں ہوئے۔ یہ جو قادیانیوں کا فتنہ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور بڑا منظم ہے۔ اور ایک بات اس کے اندر یہ ہے کہ بہت سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا چند جمعے پہلے، کہ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ جی ان کو اقلیت قرار دے دیا گیا، تو اب اقلیت کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، اسلام میں بھی ہیں، تو وہ اقلیت کے جو حقوق دوسری اقلیتوں کو مل رہے ہیں وہ ان کو بھی ملے جائیں اور ان کو بھی وہ حقوق دیے جائیں۔ تو یہ بات بہت سارے مسلمانوں کو شک شبے میں ڈالتی ہے کہ ان کے لیے اتنی سختی کیوں ہے، کہ ان کے لیے کہا جاتا کوئی حق نہیں ہے۔ تو بات میں نے عرض کی تھی، پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ دوسری جو اقلیتیں ہیں نا، اس میں سے کوئی بھی اقلیت ایسی نہیں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہو۔ عیسائی ہیں، وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، ہندو ہیں وہ ہندو کہتے ہیں، بت پرست ہیں بت پرست کہتے ہیں، یہودی ہیں یہودی کہتے ہیں، آتش پرست ہیں وہ آتش پرست کہتے ہیں۔ ہر ایک اپنا نام رکھا ہوا انہوں نے، اور اسی نام سے وہ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور اسی نام سے ان کو پکارا جاتا ہے، مسلمان نہیں کہتے۔ لیکن یہ جو قادیانی ہے نا، یہ ملعون اور بدبخت، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کبھی اس پہ تیار نہیں ہوتے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیں، وہ ماننے پہ تیار نہیں ہیں کہ جی ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں۔ اپنے جھوٹے مدعی نبوت کے دلائل قرآن و حدیث سے دیتے ہیں، تو یہ تو اب کبھی بھی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہ کرتے نہ کریں گے، مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں جیسے نام رکھتے ہیں اور مسلمانوں میں گھل مل کے رہنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے ان میں اور دوسری اقلیتوں میں بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔
اگر یہ بھی اپنے آپ کو کہہ دیں ہم غیر مسلم ہیں، اپنا نام رکھ لیں، احمدی رکھ لیں، مرزائی رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں، تو پھر جھگڑا ختم، پھر ان کو بھی وہ حقوق ملیں گے جو اقلیتوں کو ملتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہ کریں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور دھوکے کے ساتھ ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اور قرآن کے اوپر بہت بڑا ڈاکہ ہے کہ یہ ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور منکر ہو کر پھر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو یہ کیسے مسلمان؟ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور ختم نبوت کے معنی، تعویلیں، اس کی تشریح مختلف قسم کی کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانیں گے، ان کو کوئی حق نہیں ملے گا، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ڈاکو ہوں گے۔ اور ختم نبوت کے ڈاکے کے ساتھ ساتھ اب تو ان ظالموں نے، میں نے بتایا تھا، قرآن کریم کی تحریف کر لی، اس کا ترجمہ بدل دیا، الفاظ تو نہیں بدل سکتے، اور جہاں جہاں ایسی آیتیں آئی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ساری آیتیں نعوذ باللہ اپنے جھوٹے ملعون مدعی نبوت کے اوپر انہوں نے فٹ کر دی کہ یہ آیتیں اس کے بارے میں، تو یہ قرآن کی تحریف کر رہے ہیں، ختم نبوت کے منکر ہو کے اس پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے ان کے لیے کوئی اقلیتی حقوق نہیں ہیں، چاہے دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتیں، سپر پاور اس کو مانیں نہ مانیں، ان کو تکلیف ہو، وہ کچھ بھی کریں، ان کے لیے کوئی حق نہیں ہوگا۔ اب یہ لوگ پوری دنیا میں شور کر رہے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں مل سکتا، اس لیے میں ایک دو باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ختم نبوت کے منکر، ختم نبوت کے ڈاکو، قرآن کریم کی تحریف کرنے والے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ ہمارے ملک پاکستان کے بھی غدار ہیں، دشمن ہیں۔ انہوں نے نہ پاکستان کو تسلیم کیا اور نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پاکستان کا جو وزیر خارجہ بنا تھا سر ظفر اللہ، پکا کھلم کھلا قادیانی تھا، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بن گیا، پکا قادیانی اور کھلم کھلا۔ اور جب قائد اعظم کا انتقال ہوا، آپ کو قائد اعظم کے بارے میں بھی ایک بات بتا دوں اس مناسبت سے بھی کہ 14 اگست بھی آ رہی ہے، جس کو پاکستان بنا تھا جس تاریخ کو، کہ قائد اعظم نے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھے ویسے تھے، سب بیکار کی باتیں ہیں، بس موٹی سی ایک دو باتیں سن لیں۔ برائیاں کرنے والے تو ان کی بہت ہیں۔ قائد اعظم کا تعلق علماء سے ایسا گہرا تھا، اتنا زیادہ تھا، آپ سوچیں، تصور کریں کہ پاکستان بن گیا اور سب سے پہلا اجلاس بلایا جا رہا ہے مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں، اس وقت مشرقی پاکستان تھا، اور دونوں جگہ مغربی پاکستان کراچی دارالحکومت، یہاں پر سب سے پہلے پاکستانی پرچم کشائی کی جائے گی، اور ادھر ڈھاکہ میں کی جائے گی مشرقی پاکستان میں، سب سے پہلے بنتے ہی فوراً 14 اگست کے بعد 1947 کی بات ہو رہی ہے۔ تو قائد اعظم کے پاس بہت سارے لیڈر تھے، محب وطن اور ان کے ساتھی، قربانیاں دینے والے بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن قائد اعظم نے کسی کو بھی اس کام کے لیے، پرچم کشائی کے لیے منتخب نہیں کیا۔ کس کو کیا؟
یہاں کراچی میں جو پرچم کشائی کی تھی سب سے پہلی پاکستان بننے کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، نام تو سنا ہوگا، بہت بڑے عالم تھے، کراچی میں ہی اسلامیہ کالج کے ساتھ ان کی قبر ہے، مدفون ہے۔ اور ڈھاکہ میں جو سب سے پہلی پرچم کشائی ہوئی وہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے۔ یہ مولانا ظفر احمد عثمانی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں، اور ان سب علماء کا مولانا شبیر عثمانی، مولانا ظفر عثمانی، مولانا سید سلیمان ندوی، مفتی شفیع صاحب اور بہت سارے علماء کا قائد اعظم سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور قائد اعظم خود کہتے تھے کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے سوالات کر کے دین کے بارے میں بہت ضروری باتیں حاصل کی، ان سے سیکھی ہیں، مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ آخر کسی نے مجبور تھوڑی کیا تھا ان کو کہ ان سے پرچم کشائی کراؤ، یہ کوئی سیاسی لوگ تھوڑی تھے، یہ سیاسی علماء نہیں تھے، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا دونوں کا، غیر سیاسی علماء تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ سمجھ رہے تھے، جانتے تھے قائد اعظم کہ جو کام پاکستان آزاد ہوا اس میں بہت بڑی محنت، بہت بڑا دخل ان علماء کا ہے، آج لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ الیکشن ہوئے، انتخابات ہوئے پاکستان بننے سے پہلے کہ جی پاکستان کے حق میں ہیں لوگ یا اس کے خلاف ہیں، آزادی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، تو 2-3 مقامات ایسے تھے، صوبے ایسے تھے جہاں قائد اعظم پھنس گئے، پریشان تھے، وہاں کے لوگ خلاف تھے۔ تو پھر ان علماء نے مشورہ دیا کہ وہاں فلاں فلاں علماء کو آپ بلائیں اور ان سے جلسوں میں تقریر کروائیں، اور ایسا ہی کیا۔ مسلم لیگ تھی قائد اعظم کی، انہوں نے علماء کو بلایا اور ان سے جلسوں میں تقریر کرائی، عوامی فضا تبدیل ہو گئی، لوگوں کا ذہن چینج ہو گیا، سب نے پاکستان کی آزادی کی حمایت میں ووٹ دے دیا، ریفرنڈم ہوا تھا۔ تو علماء نے بڑے کام کیے ہیں، تو ان کاموں کی وجہ سے قائد اعظم نے انتخاب کیا علماء کا کہ سب سے پہلے پرچم کشائی جو کریں گے دونوں جگہ، یہاں مولانا شبیر عثمانی صاحب کریں گے، وہاں مولانا ظفر عثمانی کے صاحب کریں گے۔ پھر قائد اعظم کا جب انتقال ہوا تو قائد اعظم نے وصیت کی تھی، چونکہ قائد اعظم کا جو تعلق تھا نا خاندانی جدی پشتی، وہ مسلمانوں سے تعلق نہیں تھا، یہ خاندانی جدی پشتی جو تھے نا یہ کھوجا تھے، کھوجا آغا خانیوں کا ایک فرقہ ہے، وہ تھے۔ لیکن جب علماء کے ساتھ ملے بیٹھے تو پھر قائد اعظم نے باقاعدہ اخبار میں اعلان دیا، پورا اشتہار دیا، ایک پریس کانفرنس کی، اور کہا کہ اب میرا اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں، آغا خانی اور کھوجا مذہب سے، اب میں پکا سچا مسلمان ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کرتا ہوں اور سنی مسلمان ہوں، اعلان کیا باقاعدہ۔ اس لیے جب ان کا انتقال کا بیمار ہو گئے اور ان کو بھی نظر آ رہا تھا کسی وقت بھی جا سکتا ہوں، تو انہوں نے وصیت کی، چونکہ خاندان تو وہ تھا کھوجا برادری کا، خاندان کے لوگ لگے ہوئے تھے پیچھے سے، کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح جنازہ جو ہے وہ ہمارے ہاں ہو جائے جماعت خانوں میں، لیکن قائد اعظم نے لکھ کر وصیت کر دی کہ میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب پڑھائیں گے۔ اس لیے بتا رہا ہوں میں تاکہ قائد اعظم کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں نا وہ دور ہو جائیں، پکے سچے مسلمان تھے، علماء سے تعلق رکھنے والے آدمی تھے۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے کراچی میں ان کا جنازہ پڑھایا، اس لیے علماء کی بڑی خدمات ہیں اس کے اندر۔ لیکن بہرحال یہ ہماری ایک بہت بڑی نحوست کہ پہلا جو وزیر خارجہ بن گیا وہ سر ظفر اللہ قادیانی، اور بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کھلم کھلا قادیانی، چھپا ہوا نہیں تھا، کوئی تقیہ نہیں کرتا تھا، چھپاتا نہیں تھا کہ میں قادیانی نہیں، صاف مانتا تھا، کہتا تھا کھلم کھلا، لیکن بہرحال کسی مجبوری کے تحت اس کو بنا دیا گیا۔ بات یہ بتانی ہے کہ ایک تو یہ دیکھ لیں، دوسرے نام سنا ہوگا ڈاکٹر عبدالسلام ملعون جس کو نوبل انعام ملا تھا، وہ بھی پکا کھلم کھلا قادیانی۔ بات یہ سمجھانی ہے، بتانی ہے
کہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی جو ہے نا قادیانی بن جاتا ہے جہالت کی وجہ سے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جاہل ہوتا ہے اس لیے قادیانی بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر عبدالسلام تو بہت ٹاپ کلاس کا تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، بہت اونچے لیول کا، بڑی ریسرچ کرنے والا تھا، جبھی اس کو نوبل انعام ملا تھا۔ یہ سر ظفر اللہ بہت پڑھا لکھا تھا۔ اسی طرح ان کے ہاں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیاوی تعلیم کے اندر کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا ہو، وہ گمراہ ہو سکتا ہے، دائرہ ایمان سے نکل سکتا ہے، کسی غیر مسلم فرقے سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، جیسے یہ لوگ ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالسلام بھی قادیانی ہو گیا تھا، ظفر اللہ بھی قادیانی ہو گیا۔ اس لیے دنیاوی تعلیم جو ہے نا یہ ایمان کو نہیں بچا سکتی۔ کتنی اعلیٰ کوالٹی کی بہت اونچے درجے کی تعلیم حاصل کر لے، نوبل انعام لے لے، وہ بھی نہیں بچا سکتی ایمان کو۔ ایمان کو بچانے والی ہے دینی تعلیم، دنیا کی تعلیم سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اور بہت ان کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بہرحال ایک بات یہ سمجھانی تھی کہ اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی دنیاوی تعلیم پر یا دینی تعلیم پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ناز، فخر، غرور، تکبر تو کسی چیز پہ بھی اچھا نہیں ہے، لیکن دنیاوی تعلیم تو بالکل نہیں بچا سکتی۔ ان کے پاس دنیا کی نالج ہے، دین کی نہیں ہے، قرآن کی نہیں ہے، حدیث کی نہیں ہے۔ دیکھیں ایسے گمراہ ہوئے کافر ہو گئے، اور باقاعدہ اس پہ دلائل دیتے تھے، بحث کرتے تھے، ایسے نہیں چھپ کر رہتے تھے یا شرمندہ ہوتے تھے، نہیں، کہتے تھے آؤ جس کو بحث کرنی ہم سے بحث کرے، کھلم کھلا۔ تو اس لیے آدمی کو بچا سکتا ہے، اس کے ایمان کو تو اللہ ہی بچا سکتا ہے، دینی تعلیم کی برکت سے بچ سکتا ہے، باقی اور کوئی چیز نہیں۔ تو ان کا جو فتنہ ہے نا، میں بات یہ عرض کر رہا تھا، قادیانی فتنہ، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ لوگ، میں عرض کر رہا تھا، پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، صاف کہتے ہیں ہم پاکستان کو نہیں مانتے، اور صاف کہتے ہیں ہم اس ملک کے قانون کو نہیں مانتے، آئین کو نہیں مانتے، آئین کا انکار کرتے ہیں، پاکستان کے غدار ہیں، پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان سے ملی بھگت کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ملک کو نقصان پہنچانے کی۔ صرف یہ نہیں کہ جی مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں یا جو ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، نہیں، پورے ملک کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے ہمیشہ سازشیں کی ہیں۔ اس لیے یہ ملک اسلام دشمن کے ساتھ ساتھ ملک دشمن ہے، ملک کے غدار ہیں، اور ایسے غداروں کو تو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے کہ اس ملک سے غداری بھی کر رہے ہو، اس کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہو، اور یہاں پہ رہ بھی رہے ہو، بالکل حق نہیں ہے ان کو رہنے کا۔ اس لیے بہت ہی خطرناک لوگ ہیں۔ تو اب ان لوگوں نے یہ شروع کیا ہے کہ پورے ملک میں جی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں پروگرام کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں اور کانفرنسیں کر رہے ہیں۔ یہ اپنے حقوق کے لیے، اپنا نام تو نہیں لے سکتے، کہتے ہیں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، حقوق اقلیت۔ اس لیے ان کے لیے کوئی حق نہیں ہے اس ملک میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں۔ جو آئین میں لکھ دیا گیا، بتا دیا گیا، جو قانون بن گیا، پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا، اس کے اندر صاف ہے کہ ان قادیانیوں کے لیے شعائر اسلام کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے، ان کو اپنے دین کی طرف دعوت دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھیے عیسائیوں پر پابندی نہیں ہے، اگر کوئی عیسائی مذہب والا اپنے دین کی طرف مسلمانوں کو دعوت دے، بلائے، ہمارے اسلام میں بھی منع نہیں ہے، ملک میں بھی منع نہیں ہے، قانون میں بھی منع نہیں ہے، آئین میں بھی منع نہیں ہے۔ ہندو دعوت دے، منع نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر پابندی ہے، اور یہ ظلم نہیں ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا یہ پابندی کیوں ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، بہکاتے ہیں، شوشے چھوڑتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ ٹھیک ہے، نہیں مانتے ختم نبوت کو، بھائی کافر ہیں، چھوڑ دو ان کے حال پر، دعوت دینے میں کیا ہے اپنے، نہیں،
دعوت دینے کی اجازت اپنے مذہب کی اس لیے نہیں ہے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے، مسلمان کہتے ہیں۔ بھائی جھگڑا ختم، تم اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دو۔ مسلمان جب تم ہو ہی نہیں مسلمان، ختم نبوت کے منکر ہو، تو مسلمان کہاں سے ہو گئے؟ تم کہہ دو ہم غیر مسلم، جتنے اقلیتوں کے حقوق ہیں سارے تم کو مل جائیں گے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جب تک تم اپنے آپ کو غیر مسلم مانو گے نہیں، تسلیم نہیں کرو گے، مسلمان کہتے رہو گے، وہ اقلیتوں والے حقوق نہیں ملیں گے۔ پھر ان کے اوپر پابندی ہے، نہ کسی کو دعوت دے سکتے ہیں، نہ کسی کو بلا سکتے ہیں، نہ اپنے دین کی طرف، نہ شعائر اسلام کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنے دین کی تبلیغ اور اشاعت کتابوں کے ذریعے، کتابچوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، بالکل اجازت نہیں ہے، یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی تھی ان کے بارے میں، کہ ایک تو ان کے اوپر پابندیاں کیوں ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، غیر مسلم نہیں مانتے، اور ہے غیر مسلم، اس لیے ان کے لیے نہ شریعت میں حق ہے، نہ اسلام میں حق ہے، نہ ملک کے آئین میں حق۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ یہ ملک کے بھی غدار ہیں، ملک کے دشمن ہیں، ملک کو تسلیم نہیں کرتے، اس ملک کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو جو اس ملک کو تسلیم نہ کرے اور اس ملک کے آئین کو تسلیم نہ کرے تو اس کا کیا حق ہے؟ کچھ بھی حق نہیں ہے اس کا، سارے حق ختم ہو گئے۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، علماء سے جوڑ رکھنا چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی شک شبہ پیدا ہو آدمی ان سے پوچھ لے، اس کو دور کر لے۔ ورنہ جیسے میں نے مثالیں دی، اچھے اعلیٰ تعلیم یافتہ، بہت اونچے ایوارڈ اور تمغے لیے ہوئے، وہ بھی دائرہ ایمان سے نکل جاتے ہیں اور ان کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں اور قادیانی بن جاتے ہیں۔ تو یہ تعلیم دنیا کی، یہ انسان کو بچا نہیں سکتی۔ یہ دنیا کی اللہ نے کامیابی کے لیے رکھی ہے، دنیا کی ترقی کے لیے رکھی ہے، دنیا کے فائدے کے لیے رکھی ہے۔ اس میں دین کا بچاؤ نہیں ہے، ایمان کا بچاؤ نہیں ہے، اس سے ایمان کا تحفظ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ضرورت ہے، صاف بات ہے، یہ دین کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے دنیا کی ساری چیزوں اور نعمتوں سے بڑھ کر ایمان ہے۔ اگر سب چیزیں مل گئیں اور ایمان چلا گیا تو کیا نتیجہ ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ پھر جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ چاہے زندگی بھر اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھیں، اپنا نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھواتے رہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں، چاہے ساری دنیا مسلمان کہتی رہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل تو اللہ کے یہاں دیکھا جائے گا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون اندر سے مسلمان ہے اور کون دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ تو جو دائرہ ایمان سے نکل گیا نا میرے عزیزوں، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے اس کے اسباب اختیار کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ